الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے شافع امم شہ زیجا لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. پہنچنے والے تو منزل مگر شہاب ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ آپ ہم سب ایمانی دنیا میں زندہ رہنے کا بات ہے. توحید خدا کی امانت ہے جو ہم سب کے سینوں میں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو زمینی سطح، ملکی سطح، معاشرتی سطح نہیں دیا بلکہ دلی سطح دیا ہے. آپ کے دل میں اللہ اور رسول ہو، آپ مومن ہیں. قرآن کے انسان ہیں آپ مومن ہیں. اللہ کی مخلوق ہے آپ، اس کا احساس ہے آپ مومن ہیں. آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے. ظلم اور عدل، حق اور باطل کی آسانی سے پہچان کی تاریخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عدل کی راہ نصیب فرمائے اور حق کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے. بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان ناکام ہیں، سب لوگ خائب و خاسر ہیں، مگر وہ جو صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ مزدحجہ فضا کلام روح افزا ہم سب کو اس قدر مطمئن کرتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مال و دولت، آل اولاد، خاندان، قبیلہ یہ سب جمع کر لیے یہ کامیابی کا راز ہے. نہیں. اے انسان، تو نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں خدا اور رسول کو جگہ دی، یہ کامیابی کا راز ہے. ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہی کامیاب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر احساس کے ساتھ قائم دائم رکھے. آج جذبات کی ضرورت نہیں، جذبے کی ضرورت ہے. یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جذبے میں احساس ہوتا ہے اور جذبات میں احساس نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں احساس سے ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں اٹریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر خود کو جھانکنے کی ضرورت ہے. خدا وحدہ لا شریک آپ کے ساتھ ہے، نبی آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں،
غرضے کہ اللہ کی ساری طاقتور مخلوق آپ کے ساتھ ہے۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان اللہ هو مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اولیاء اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا ایمان والو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اولیاء اللہ بھی مددگار ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح قائم کرو۔ اب آپ یہ وہ مزدہ ہے آپ کے پاس کہ سچ کہوں تو اگر آپ نے ہم نے ذرا سی سوچ لیا کہ ہم سب تو آج تک سمجھتے تھے کہ ٹیچر سے پرنسپل بن جائیں، پرنسپل سے اوپر کی ڈپارٹ مل جائے، یہاں تک کہ صدر جمہوریہ بن جائیں، بڑی بڑی طاقت و توانائی حاصل ہو، لوگ ہمارا ویلکم کریں، یہ سب کامیابی تھی، یہ سوچتے تھے آپ ہم سب۔ جمع کر لیں مال و دولت، ہو جائیں ہم صاحب اولاد، یہ سب کامیابی تھی، ترقی تھی۔ نہیں، اللہ نے کہا ایمان والے اور عمل صالح والے کامیاب۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، اگر ایمان نہیں تو اپنا کام ہے۔ آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے اور کچھ بھی نہیں تو کامیاب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ الحمدللہ ہم سب کے ایمانی تزلزل کو اور ایمانی تذبذب کو، ایمانی شکار ہونے کو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، یہ صحیح ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو آنکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن شر میں اپنی خیر تلاش ہے۔ آپ اللہ رسول سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں، اب آپ کو کسی اور سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ ایسا تاثر آپ کے دل میں ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ پر اثر نہ ڈالے۔ آپ کو میں نے مال دولت کی مثال دی، یہاں تک کہ اگر آپ نے جنت بھی جمع کر لی تب بھی آپ کو چاہیے کہ اللہ رسول جب تک آپ کی سانس باقی ہے وہی آپ کی سانس میں رہے۔ اور یہ حسین سے سیکھیا، اہل بدر و حنین سے سیکھیا، تمام ان صحابہ سے سیکھے جنہیں اللہ نے اپنی رضا عطا کر دی، رضی اللہ عنہم، میں تم سب سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالی راضی ہے، تمام ان مومنین سے اللہ تعالی راضی ہے جو حبیب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ نے پیمانہ نجات و فلاح ایمان اور عمل صالح رکھا ہے۔ اسی چیز اور اسی بیس پر آج کا یہ قرآن کے انسان کا 5واں پارٹ، اور 6 دسمبر اپنی نسلوں تک ان باتوں کو پروموٹ کریں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سیاسی جملے نہیں ہیں، یہ قرآنی جملے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے مسجد کا تحفظ۔ تو تحفظ مساجد، مساجد کا تحفظ، مساجد کی تعمیر، مساجد کی بقا، مساجد کو محفوظ رکھنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری قرار دی ہے اور اہل ایمان کا شیوا اور پیشہ قرار دیا۔ فرماتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی ان کے ذمہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ آپ ہم سب الحمدللہ اس بات سے پڑھیں کہ ہم مومن ہیں اور یوم آخرت پر بھی اور خشیت الہ بھی رکھتے ہیں، اپنے حساب سے
تو ہماری ذمہ داری اب ذمہ داری کیسی ہے؟ وہی جذبے کی ذمہ داری ہو، جذبات کی ذمہ داری۔ آپ سوشل میڈیا پر سیاہ دن، بلیک ڈے، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں لکھ دینے سے یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ خدا وحدہ لا شریک کی تکبیر، خدا وحدہ لا شریک کی تحلیل، خدا وحدہ لا شریک کی تسبیح، اس کا اظہار اپنی عملی دنیا میں کرے، یہ ہے آپ کی ایمانی جذبے کی تحلیل۔ آپ نماز نہ پڑھیں گے اور آپ سوشل میڈیا پر لکھ دیں گے، یہ انگلی میں یا انگلی کٹائے کر شہید میں لکھانے والا نام بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، آپ کو مسجد آنا ہوگا، آپ جہاں کہیں رہے وقت آ جائے تو آپ کو نماز کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آپ بشارت سنیے نبی کی زبان سے، اے ایمان والو سنو، وہ دوسری قوم ہے جن کی عبادت گاہیں خاص تھی، چاہے 10 کلومیٹر کیوں نہ گھر ہو اس کا، نماز پڑھنا ہو، خدا کی عبادت کرنی ہو تو اسی خاص جگہ میں جانا ہوگا۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم جہاں کہیں رہو، وقت نماز آ جائے وہی جگہ تیرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تم ایک خطے کی کامیابی کی بنیاد پر مسکرا رہے ہو، یہ پوری خطہ ارضی مساجد ہے۔ نبی کی زبان پر ایمان والوں کے لیے انما جعلت للارض مساجدا او طہورا، کہ سنو میری خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، نبی فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو وقت مل جاتا آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہی تو مطلب ہے کہ تمہارا گھر بھی تمہاری مسجد ہے۔ اس لیے یہ جذبہ ہے، اس بات کو سمجھیے، یہ جذبہ کیوں دیا نبی نے کہ ہر چیز کا پروٹیکشن یہ آپ کا ایمانی جذبہ ہے۔ آپ اپنے گھروں کو، اپنے محلے کی مسجدوں کو، اپنے شہر کی مسجدوں پر دھیان نہیں دیں گے اور باہر کی مسجدوں کے لیے قلم اٹھائیں گے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ آپ جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ زمین خریدا سہل و سہیل سے، 2 یتیم بچے سے زمین خریدا، باوجود کہ وہ وقف کرنا چاہ رہے تھے۔ امانت مصطفیٰ کو سمجھو، عدل اسلام کا پیکر محمد رسول اللہ کو سمجھو۔ وہاں ڈونیٹ کرنے کے باوجود کہہ رہے نہیں خریدنا چاہتے، ہماری مسجدیں غصب کی بنیاد پر آباد نہیں ہے، عدل کی بنیاد پر آباد ہے۔ بنانے والا کوئی ایک نہیں ہوتا، ہر ایک ہوتا ہے۔ 100 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ دیتے ہیں تب مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ نام سے مسجد نہیں ہوتی، کام سے مسجد ہوتی ہے۔ خیر، تمہارا کام جو ہے کرو، ہمارا کام پیغام محبت ہے، انشاءاللہ ساری دنیا میں پہنچے گا۔ ہم 313 لے کر کے جب آغاز فتح کیے تھے تو آج کروڑوں ملینوں بلینوں پورے اسلام میں مسلمان ماننے والے اسلام کے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری ضرورت یہ اہمیت نہیں رکھتی، خدا کا حکم یہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جب اپنی خواہش سے پیدا نہیں ہو سکتے تو رب العالمین نے جب آپ کو مرد بنایا، عورتوں کو عورت بنایا، ہمارا آغاز وجود پیدائش یہ جب خدا کی مشیت پر ہے تو باقی کی زندگی آپ اپنی مشیت سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ کو خدا کی مشیت، خدا کی مرضی، اس کی رضا کے تحت جینا ہوگا۔ یہی خلقیت ہے اور یہی احساس پیدائش ہے۔ یہی چیز ہم بھول چکے ہیں۔ ہاں، جائزہ لیجیے اپنے معاشرے کا۔ تلخ ہے میرے پیارے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج آپ خواب غفلت میں ہیں یا نہیں؟ مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ سوچئے نا، 1 روپیہ ڈالتے ہو نہیں آ رہا، 2 روپیہ 10 روپیہ ڈالتے ہو۔ کبھی کبھی تو دیکھا گیا ہے کہ 10 روپیہ اگر چلا گیا تو روک لیتے ہیں، رکو 8 روپیہ ذرا لوٹاؤ، 5 روپیہ ذرا لوٹاؤ۔
خدا کے گھر، جس خدا نے آپ کو پوری وجود، دولت و مال سب کچھ عطا کیا، اس خدا کے گھر کے لیے اب دو ہی بات ہے، یا تو آپ پیسہ دے رہے ہو اس نیت سے کہ یہ مسجد ہے، یا تو آپ پیسہ دے رہے ہو کیا ہے کہ تو ہے ہو نہیں سکتا، اب مسجد کی نیت سے دے رہے ہو تو یہ سوال 5 روپے چلہ یہ عنوان کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنے ولیموں کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے نکاحوں کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کے کھانے پینے دوستوں کے ساتھ انجوائنگ کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی لیکھا جوکھا نظر نہیں آتا، اس میں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ ہے خدا کی تعمیر، یہ خدا کے گھر کی تعمیر نہیں، یہ جذباتی دنیا میں جی رہے ہو آپ، جذبے کی دنیا میں جی، جذبہ اٹریکشن کو چاہتا ہے، جذبہ احساس کو چاہتا ہے۔ سوچو نا، پتھر آپ نے راستے سے ہٹایا، مصطفیٰ کہتے ہیں صدقہ کا ثواب ہے۔ پتھر ہے کوئی قیمت اس کی؟ پیسے تو قیمت کی چیز ہے نا، پیسے کی تو قیمت ہے، جس کی قیمت نہیں مصطفیٰ نے اسے قیمتی بنا دیا، صرف اس لیے کہ تم نے اس نیت سے ہٹایا تاکہ ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے آنے والے کی، اور ہر آنے والا کوئی دھیان دیجیے گا مسلمان ہی نہیں ہوتا، ایک عام شاہراہ سے آپ نے پتھر ہٹا دیا، صدقہ کا ثواب دے دیا، خدا کے گھر کے لیے آپ نے کچھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا، رسول خوش نہیں ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں سنیے، ایک اینٹ بھی اگر مسجد میں آپ نے رکھا، وہ اینٹ آپ کا نہیں، رکھا صرف آپ نے تو گھر تیار ہو گیا ہے جنت میں، سبحان اللہ۔ وہ آپ خرید کر نہیں لائے، اینٹ ہوتا ہے نا، دیکھے ہوں گے بازو میں اینٹ ہے رکھ دیتا ہوں، رک خالی آپ نے ایک اینٹ رکھا، ایک اینٹ۔ اللہ جنت میں گھر تعمیر کرے، آپ یہاں چلروں کی باتیں کرتے ہو، پیار سے، محبت سے، نیت سے، پازیٹیوٹی سے، سرخروئی کی نیت سے اللہ کے گھر کی اور اللہ کی راہ میں، مسجد ہی منحصر نہیں، اللہ کی راہ میں یہ بات اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ آج مساجد، مقابر اور آستانے، بالخصوص مدارس، یہ سب کس پہ پل رہے ہیں بتائیے؟ پلنا پڑا بس سماجی جملے ہو سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، یہی وہ مسجد ہے جس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے آپ۔ ذرا اس کی پویترتا کو سمجھیے، آپ قرآن کے انسان بننے کی کوشش کیجیے، آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور زکوٰۃ کی جو مال ہے یہ میل ہے، خدا کا گھر پاک ہے، جو آتا ہے وہ بھی پاک ہو کر ہی آنا ہے۔ خدا کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خدا کے گھر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کتنا اسٹرانگ ہے اس کا تعاون، کتنا اسٹرانگ ہے سوچیے۔ چلر سمجھا ہے آپ نے مسجد کو ڈونیٹ کرنا یا مسجد کا تعاون کرنا؟ نہیں، میں یہ عنوان ایک مستقل عنوان نہیں، میں قرآن کا انسان اور اس کا احساس اور جذبہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے سوشل میڈیا کو دیکھے، جن لوگوں نے ہمارے جتنے بھی سرکل میں ہیں، فرینڈ لسٹ میں ہیں، وہ جو لوگ آج بلیک ڈے وغیرہ کا کچھ بھی لکھے ہیں، میں نے سب کو فون کیا اور یہی پوچھا، بتا نماز پڑھا فجر کی؟ جس نے بھی کہا نہیں، میں نے کہا پہلے اسے ڈیلیٹ کرو ورنہ بہت برا کمنٹ اس پہ آئے گا میرا۔ یہ ہے تمہاری مسجد سے محبت، ہٹے گٹے طاقتور ہونے کے باوجود تم نے اپنی مسجد بازو کی تعمیر نہ کی اور چلے ہو لکھنے کے لیے۔ اسی سے غیروں کو موقع مل رہے ہیں، تمہیں بالکل ناکارہ کر دیا، بے عمل کر دیا۔ نہیں، میں نے اسی جمعہ کو کہا تھا، خواجہ صاحب ہے نا، تم کتنا بھی چیخ لو، یہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، یا جتنی بھی تقسیم ہوئی، یہ تقسیم
آج ہونے کے باوجود آج بھی خواجہ وہاں پر الحمدللہ ذکر کے عنوان میں موجود ہے. اب ذرا سنیے، اب جو جملہ دے رہا ہوں، اگر سچے آپ غریب نواز کے ماننے والے ہیں تو جملہ سنیے. آپ ہم سب تو بل لا رہے ہو، یا آپ ہم سب سمران ہم سب نہیں ہے، آپ سمجھیے اس بات کو. ایک ملکی سطح کے جملے، آپ امینڈمنٹ پڑھ لیں پھر بل پاس کر دیتے وغیرہ وغیرہ، آپ کی میجارٹی ہے وغیرہ وغیرہ. خواجہ جب تشریف لائے تھے تو کیا بیٹھ کر پارلیمنٹ میں قانون بنائے تھے؟ ذرا سمجھو ہمارا دل کیوں رو رہا ہے آج آستانہ خواجہ کے لیے. اس لیے نہیں کہ وہ زمین ہے، بلکہ اس لیے کہ خواجہ نے جو امانت اسلام ہمارے سینے میں ہمیں عطا کی ہے، اس لیے ہمارا دل رو رہا ہے، زمین کے لیے نہیں رو رہا ہے. دھیان دیجیے گا، خواجہ جب تشریف لائے تو کل بھی زمین ہی کے کا معاملہ تھا نا کہ یہ اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ زمین. تو آپ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، جذبات سے کام نہیں، جو کرنا ہے کر لو نہیں. حالانکہ طاقت تھی، لیکن آپ نے کر کے دکھایا. اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھنے دو، اور ایسا بٹھایا کہ دیکھیے پھر آنا پڑا اٹھوانے کے لیے. آپ ذرا سمجھیے اس بات کو. بڑے طاقتور ہیں، لیکن جو ان کے آزو بازو تھے وہ آپ جیسے غریب نواز کے ماننے والے نہیں تھے. وہ تھے کہ اگر ایک پاؤں پہ کھڑے رہنے کے لیے 5 دن بھی کہتے غریب نواز تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، ایسے چاہنے والے تھے. کبھی تقریر تحریمہ نہیں چھوٹی، جنگل ہو بیابان ہو کہیں بھی ہو، اقربائیت اعزائیت یا پھر یہ مطلب ملکی سطح پر اپنے آپ کو منوانا نہیں، توحید کو پرموٹ کرنا یہ مشن تھا خواجہ کا. وہ آئے تھے مدینے مکہ مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن کو لے کر کے. وہ اپنا قانون لے کر نہیں، خدا کا قانون لے کر آئے تھے. وہ اپنی سیرت لے کر نہیں، مصطفیٰ کی سیرت لے کر آئے تھے. وہ اپنی ادا لے کر نہیں، ادائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے. تو ماننے والوں نے جب سپورٹ کیا تو دیکھیے آج بھی احسان مانو اور جانو، غیر محسوس طریقے سے بھی انہی کی عظمت اور انہی کی تبلیغ کی کرامت آپ کے اندر واصل ہے. ذرا اس بات کو سمجھو، آپ کیا کر رہے ہو. کوئی بھی ایسا طریقہ کار دیکھیں غریب نواز کا، سوچئے آج انا ساگر کی مچھلی کیوں نہیں کھائی جاتی بتائیے. مچھلی ہے نا، دیکھیے تو ایک دم نکھائے بوچھل، اور ایک بھی مچھلی مری ہوئی نظر نہیں آتی، ایک بھی مری ہوئی نظر نہیں آتی. جانتے ہو نبی فرماتے ہیں اللہ والوں کے لیے، حدیث کے الفاظ علماء کے حوالے سے ہے لیکن وہاں مراد وہ علماء ہیں جو اللہ والے ہیں. ہاں، اللہ والوں کے لیے مچھلیاں سمندر میں دعا کرتی ہیں. یہ کتنی بڑی کرامتی وہ مچھلی ہے، ذرا کبھی محسوس کرو اس بات کو. یہ اتنے سے کوزے میں پورا انا ساگر لانے والا غریب نواز آج یہ تحقیق کرنے والے کے پاؤں کو نہیں روک سکتا. کیا بات کر رہے ہو. مگر آپ کا تصور، آپ کا جو کشش توحید ہے، آپ کا جو پلایا ہوا جو مشن غریب نواز ہے، وہ بالکل جذبات میں بڑھ گیا ہے، جذبے میں نہیں. جذبے میں ہوتا تو آپ کے سینے میں ہوتا، وہ امانت بن کر کے ہوتا. اس لیے یہ علماء کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کے سینوں میں وہی امانت کو جاگوزی کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ سنو، ہر ایک کا ڈپارٹ موجود ہے. خدا کیا کرے گا، وہ اپنا ذمہ نبھا رہا ہے مکمل. رسول کیا کرے، اپنا ذمہ نبھا رہے ہیں مکمل. صحابہ، اہل بیت، جتنے بھی حضرات ہیں، ایسے ہی جب سب اپنا ذمہ نبھائیں گے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ اور رسول کی مکمل طور پر اطاعت. کس سے مت ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں. یہ حالات جو تم دیکھ رہے ہو ابھی کچھ نہیں ہے. منظر تو لاؤ جب آنکھ کے سامنے زندہ کو قبر میں ڈالا جاتا تھا. آج تو تم خالی موب لنچنگ کو دیکھ کر پریشان ہو جا رہے ہو نا. وہاں تو گھر کی بیٹیاں، ہاں
पाक का उन्वान था, नापाकी का उन्वान बना हुआ था। लेकिन हालात जज्बात के तहत नहीं किया। मुस्तफा ने जज्बा तौहीद ऐसा लेकर तशरीफ लाए कि आज भी मरकज इस्लाम का उन्वान बना हुआ है। काबा को पवित्र किया। मदीना जो यसरिब था, बुराइयों की आमाजगाह था, वो तैबा फरमा दिया, पाकीज़ा फरमा दिया। किस लिए? जो जिम्मेदार होता है वो अपनी जिम्मेदारी के तहत, मुस्तफा ने जो अल्लाह की बारगाह से पैगाम डायरेक्ट दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो आप तक पहुंचाया। सहाबा किराम ने ताबईन तक पहुंचाते पहुंचाते सबने जो 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 जिम्मेदारी कौली, अमली, फेली, किरदार, सीरत जिस एतबार से था, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। यहां तक कि आज आपके पास वो जिम्मा है, वो जिम्मा है कुरान, वो जिम्मा है शरीयत, वो जिम्मा है अल्लाह पाक की अमानत तौहीद है। आप तो निभा रहे हैं? आप बताइए, क्या आपके ऊपर तीर बरस रहे हैं? नहीं। एक मंजर याद कीजिए, पारा नंबर 5 में इस बात की सराहत है। आप देखें, आयत पढ़ रहा हूं, तर्जुमा उसकी बची। इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़िम लहुमुस सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक। अब जरा गौर कीजिए, जंग का मैदान है। अब आप बताइए, जंग के मैदान की क्या बात करें? अभी कोरोना आ गया था तो आपको इस्लाम ने कहा कि अपने जान की हिफाजत के लिए आप अपने अपने घरों में पढ़ें। इस्लाम ने कहा जंग के आलम में तो वहां मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। वहां पर देखिए नबी पर एक आयत उतरती है, हबीब आपके पास जितने भी लोग हैं ना, हाँ, उसको डिवाइड कीजिए आधे आधे, और आधे के साथ पहले जमात कीजिए और आधे को बचाने के लिए तैनात कीजिए। आपका कुरान कह रहा, आप हो इस कुरान की आयत से करीब, स्ट्रॉन्गनेस समझो मस्जिद की, स्ट्रॉन्गनेस समझो सजदा इबादत की, स्ट्रॉन्गनेस समझो इबादत और नमाज की। जंग का आलम है, उस जगह अल्लाह की तरफ से आयत होनी चाहिए, मैंने पहले जान बचाओ मेरे हबीब, सबकी जान बचाओ। अपोजिशन बिल्कुल हावी है, लेकिन कहा नहीं, जान बचाने वाला रब्बुल आलमीन है, उसकी बारगाह में झुकने के लिए कहिए मैं बचाऊंगा। सुभान अल्लाह। देखा आपने, उस आलम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करने का तसव्वुर दिया गया है। आप झुकते हो, आप शिकवा करते हो। जहां कोई जॉब नहीं लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है वक्ती तौर पर, मुफ्ती साहब पता नहीं है, इतना शौक करने के बावजूद वीजा नहीं लग रहा, उम्र चली जा रही है, शादी कैसा करूं है? ये आपकी थिंकिंग है या अल्लाह रसूल की थिंकिंग है? शादी और जॉब की कौन सा तसव्वुर है? वहां तो पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और निकाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे फैजान सुन्नत, मुस्तफा की सुन्नत, शरीयत मुहम्मदी के तसव्वुर में अगर आप निकाह के लिए कदम बढ़ाओगे, बरकतें आपके घर में आएंगी। 30 साल 35 साल तक उम्रें गवा देते हो सिर्फ इसलिए कि जॉब नहीं लगी है। नहीं, ये आपकी थिंकिंग है, ये कुरान की थिंकिंग नहीं। कुरान के इंसान, कुरान को देखो। मैंने आयत करीमा जो अभी पेश की, इस बात को आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, और इसको तकरीरी दुनिया में नहीं, दावती और तबलीगी दुनिया में समझिए। आप कुरान के इंसान बनिए, हर सोल्यूशन आपका मौजूद है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, खुदा कल भी ध्यान देगा। ये हुकूमत तो आज है कल नहीं रहेगी, हम हैं आज कल नहीं रहेंगे, साफ बात है। क्योंकि मखलूक के लिए यही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और फ्यूचर भी ऐसा खत्म है कि आप समझिए एक दिन ये भी खत्म, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ना पास्ट रहेगा, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, सिर्फ अल्लाह रहेगा। ठीक है, तो आप जरा सोचिए, आप जिस किसी को 5 साल के लिए अपना मावा मलजा, जिस किसी के लिए 10 साल के लिए अपना मावा मलजा समझ रहे हो, उन्हें ये बात बाखबर कर दो, ना पास्ट है उनके पास, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर। मेरा रब वो है जो कल भी में कादिर था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। यही वो ऐसा हाकिम है जो हर हाल में कुदरत वाला है, हर हाल में पावर वाला है। यहां इलेक्शन और सिलेक्शन का मसला नहीं, वो खुद है। तो ऐसे रब्बुल आलमीन और अहकमुल
हाकिमीन को, ऐसे कुदरत वाले को तुम छोड़कर कैसे तुम दुनिया बसा सकते हो? रब कहता है वल तुम घाटे में हो और घाटे से बचना चाहते हो, आ जाओ दरे खुदा पर, दरे रसूल पर ईमान ले आओ और ईमान के बाद अमले सालेह करो। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है, गलबा देना मेरा काम है। खुदा नमाज नहीं पढ़ता है, खुदा अमले सालेह नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि ये सब सवाब के लिए होता है और अल्लाह ताला सवाब देने वाला है, लेने वाला नहीं। मगर अल्लाह ताला फिर करता क्या है, इस बात को समझ लो और गुफ्तगू के निचोड़ समझो। फिर करता क्या है? अल्लाह करने वाले को देख करके अता करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह या तो नेक करने वाले को सवाब देता है या बुरा करने वाले को अजाब देता है, यही करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तौहीद की जिम्मेदारी समझिए, अल्लाह निभा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सोच लो, कुरान का इंसान या खुद का इंसान, खुदा का इंसान या नफ्स का इंसान। अगर आपको कुरान का इंसान, खुदा का इंसान बनना है तो बस आप खुदा रसूल को मानिए, जैसे सहाबा ने कसम खुदा की बात कह दिया, जाना है, बस जाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुआइम थे ना उहुद के मैदान में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जंग जीती जाए या ना जीती जाए, मेरा हुक्म है कि तुम यहीं पर रहना। आप भी बहुत पहाड़ जाएंगे, उसके खाने में एक कोने में तैनात कर दिया। लेकिन जब देखा कि बिल्कुल वो लोग भाग गए हैं अपोजिशन, और जब भाग गए तो लोगों ने कहा अरे चलो चलो माले गनीमत हम लेते हैं। लूटने का लफ्ज ना बोलिएगा वरना ईमान लुट जाएगा। साहब आए, ध्यान दीजिएगा, चलो लेते हैं, वो उनके लेवल के हिसाब से। जैसे ही गए, हजरत अब्दुल्ला चीख चीख कर कह रहे हैं खबरदार, नबी का फरमान है कि चाहे जंग जीती जाए न जीती जाए, उसी हाल में कायम रहो, मत जाओ मत जाओ। चीखते रहे, आवाज देते रहे, लोगों ने नहीं माना। और जब नहीं माना तो उस वक्त चूंकि ईमान नहीं लाए थे खालिद बिन वलीद, जब देखे कि अरे ये लोग लूटने में लगे हैं, पीछे से ऐसा हमला किए कि इस तरह का जाहिरी शिकस्त हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की भी शहादत का उन्वान आया। और ऐसे अजीम सहाबा को हमने खोया जिसे अमीर हमजा कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुसअब कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जहश कहते हैं, मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, ऐसे जन्नत। सिर्फ किस लिए कि जो रबी ने कहा था, जो नबी ने कहा था, बस उसको नहीं माना, इस बुनियाद पर यह दिन देखने को मिला। आप भी तो यही करते हो ना, और सब कुछ तो ठीक ही है, खाना भी मिल रहा है, बिरयानी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा, शादी माशाल्लाह है, क्या जरूरत है नमाज की? और जब कुछ ना हो, सुभान अल्लाह, लाख मरतबा 50 मरतबा कैसा तो भी हो, यही तो है। मंजर को महसूस कीजिए, वो इस्लाम आपके पास आया है। आपका इस्लाम अपना पर्सनल ख्वाहिश वाला इस्लाम नहीं, कुर्बानी वाला वही इस्लाम आया है आपके पास। ये इस्लाम जो आपके पास है वही से आकर आया है। जाहिरी तौर पर जो जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह रसूल ने जो कहा है मानना, बस। इसमें अपनी मंतिक नहीं लगाना, अपना सेंस नहीं लगाना, वरना अपनी थिंकिंग और सेंस लगाओगे तो ये खुदा परस्ती नहीं, ये नफ्स परस्ती है। और नफ्स परस्ती शिकस्त का उन्वान है, खुदा परस्ती गलबा का उन्वान है। गलबा का उन्वान अगर चाहते हो, फतह नुसरत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो जो अल्लाह रसूल ने कहा है बस, और अमल करते रहो। अब इसमें कोई संशोधन का मसला है ही नहीं, कोई तगय्युर तबद्दुल का उन्वान है ही नहीं। ये कानून बन गया है और हमेशा रहेगा। वो कानून की किताब कुरान है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इसके छोटे से छोटे नुक्ते में भी तब्दीली नहीं होगी, न ज्यादा होगा न कम होगा, ये बन चुका है। ऐसा कानून, ऐसा खुदा, ऐसी शरीयत आपके पास है। आप ऐसा करते हो, आप जज्बात में नहीं। और मुसलमानों, आप सियासतदानों के हवाले से अपनी जिंदगी ना काटो। मैं तनकीद का दर्स नहीं दे रहा हूं, आप बुजुर्गों के हवाले से जिंदगी काटो। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों,
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اب لفظ سچوں کو آپ یاد کر لیں تو سمجھ جائیں گے. سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچوں کا عنوان ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو غیر توحید والے وہ بھی سچے نہیں. سچائی کا عنوان قرآن ہے, سچائی کا عنوان سنت ہے, سچائی کا عنوان اطاعت رسول خدا ہے. اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور صحبت بزرگاں, اولیاء اللہ کی صحبت, تمام نیکوکاروں کی صحبت, اس آئینے میں زندگی کاٹیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ قرآن کے انسان کی ذمہ داری ہے, باقی اللہ تعالیٰ ہے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, صبح و شام زندگی میں رونق بہار دانائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو